سونیا، بظاہر تو یہ چائے کی پیالی میں طوفان والی کیفیت ہے، لیکن ایک بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا یا زیادہ اریٹنٹ اس حوالے سے موجود ضرور ہے۔ اچھا، دیکھیں، ایک بات میں بڑے واضح طور پہ بڑی اہم ایک شخصیت نے مجھ سے بات ہوئی آج، انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی کل کی میٹنگ سے پہلے کی میٹنگ میں باہمی مشاورت، مکمل مشاورت کے ساتھ یہ طے ہو گیا تھا۔ پوسٹنگ ٹرانسفرز تو ہوتی رہتی ہیں، وہ تو ظاہر ہے پاک فوج اپنے طور پہ کرتی ہے، لیکن ISI چیف کیونکہ یہ ایک سولین ادارہ ہے، پرائم منسٹر کے انڈر کام کرتا ہے، پرائم منسٹر سے پوچھا جاتا ہے اور پرائم منسٹر کی مرضی کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا یہ سارا کچھ پہلے طے ہو چکا تھا۔ اور پھر یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ جی اب جس طریقے سے افغانستان کا سینیریو بدل رہا ہے، طالبان آ گئے ہیں، تو وہاں پہ ایک کور کمانڈر پشاور میں ایک بڑا تکڑا آدمی ہونا چاہیے، اور اس پہ جنرل فیاض حمید کا نام آیا۔ جنرل فیاض حمید جن کے کریڈینشل بڑے مضبوط ہیں بہت سے حوالوں سے۔ ابھی دیکھیں، ایک جو سیریس مسئلہ پیش آ رہا ہے سونیا، وہ یہ ہے کہ انہیں 2 سال کی کمانڈ کا وقت چاہیے۔ ابھی کمانڈ انہوں نے نہیں کی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف کے لیے جب 4 نام جائیں گے تو ان کا سینیورٹی میں 4تھا نمبر ہے، تو یہ 4تھا نمبر بھی ان کا ہوگا۔ تو پرائم منسٹر کا اپنا فیصلہ ہے کہ کس کو لگانا ہے کس کو نہیں، لیکن ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ضروری طور پہ ایک کام کرنا بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو کمانڈ دی جائے 2 سال کی، تو کم از کم 1 سال کی تو کمانڈ دی جائے۔ وہ کمانڈ بھی پشاور کی آپ اتنی اہم ان کو دی گئی ہے، ایک تو یہ چیز طے تھی۔ اب جو خبر ہے بڑی، وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ تھاٹ آیا معذرت کے ساتھ، پرائم منسٹر کے حوالے سے آیا کہ جی اس کو تھوڑا لیٹ کر دیا جائے، اس کو دسمبر تک لے جایا جائے۔ تو پھر انہیں بتایا گیا جی دیکھیں، ہم نے مشاورت کے ساتھ آپ سے پوچھ کے سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا ہے، تو پھر اس سے کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا، نیگیٹو بھی آئے گی، اس کو آپ لیٹ گو کریں۔ اور لفظ یوز کیا گیا ہے، یہ بہت ہی انسگنیفیکنٹ ایشو ہے، بہت ہی جس کو کہتے ہیں نان ایشو ہے، اس کو چلنے دیں۔ خواہ اس پہ لوکل اور فورن میڈیا اس پہ باتیں بنائے گا، شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ چیز جو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ 24 سے 36 گھنٹے میں یہ ریزالو بھی ہو جائے گا اپنے طور پہ۔ ہاں، یہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے اپرور ایک کریٹ ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر کے حوالے سے کیوں، کس نے کہا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جی کس کے کہنے پہ ہوا، کس کے کہنے پہ یہ کہا گیا کہ جی دسمبر تک کیا جائے، لیکن یہ بہرحال یہ کنوے کیا گیا کہ اس کو تھوڑا لیٹ کر دیا جائے، جس سے یہ تھوڑی سی بدمزی پیدا ہوئی۔ اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اپنے فواد چوہدری صاحب نے ابھی آ کے اپنی اس حوالے سے کلیریفیکیشن دی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بڑا واضح طور پر بتا دوں سونیا، کہ ساری چیزیں اب تک 3 سالوں میں بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ ہوتی نہیں ہیں، آئندہ 2 سالوں میں بھی ہوں گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، پہلی سویلین حکومت ہے جو واقعتاً فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہے، کیونکہ وہ نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کی طرح دے تھنک لائک، ایک طرح سوچتے ہیں، لہذا کوئی اختلاف کی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ادھر ادھر سے چھوٹی سی بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں میں دیکھ رہا ہوں صبح سے بنایا جا رہا ہے۔ کچھ اختلاف آیا تو صحیح اس معاملے پر، لیکن یہ معاملہ بہرحال اگلے کچھ گھنٹوں تک جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاؤں، آج ذرا سنوا دیتے ہیں آپ کو کہ فواد چوہدری اس کانفرنس میں کیا کہا، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ جی بریگیڈیئر غضنفر صاحب، یہ DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے معاملات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، آپ کا تجربہ سر کیا کہتا ہے؟ کیا معاملات پہلے بھی کبھی اس نہج پر پہنچے ہیں کہ سویلین اتھارٹی کو اس اہم ایشو پر پریس کانفرنس کرنی پڑے اور یہ بتانا پڑے کہ یہ معاملات جلد حل ہو جائیں گے؟ بہت بہت شکریہ۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ جو پریسیڈنٹس ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو DGISI پوسٹ نہیں ہو رہے نا، بے تاشا DGISI آئے اور گئے، بہت سارے کور کمانڈرز اور آئے اور گئے، پاکستان 2 جنگوں کے اندر بھی گیا، پاکستان نے وار اگینسٹ ٹیرر بھی لڑی۔ تو اس کے اوپر اتنی جو اپرور ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر اسپیشل جو ایک پریس کانفرنس جو آپ سنا رہی تھی ابھی، اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے، تو میں یہ سوچ کے قانون کی کتاب میں تلاش کر رہا ہوں کہ کون سے قانونی تقاضے ہیں جو رہ گئے تھے پہلی پوسٹنگ میں، جو پورے نہیں کیے گئے تھے، اور کون سی ایسی چیزیں تھی جو اگنور کی گئی تھی جس کی وجہ سے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ پھر وہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے، آرمی چیف کے حوالے سے بات ہوئی۔ یہ نارمل ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ ہے۔ ISI بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے، اس طرح ایک کور بھی بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہوتی ہے۔ جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو تمام کی تمام چیزیں تقریباً تیار حالت میں ملتی ہیں، ایک نیچے پورے کا پورا کورس، پورے کا پورا اسٹاف اور پورے کا پورا ورکنگ گروپ کام کرتا ہے۔ آخر اس کے اوپر کس بات کی انسسٹنس ہے؟ فیاض حمید صاحب بہت قابل آفیسر ہے، لیکن جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں ان کی آپ تعلیمی اور پروفیشنل اہلیت کو اگر اٹھائیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔
جو نئے DGI سے آئیں گے وہ بھی اسی قابلیت کے عادی ہوں گے. جنرل فیض حمید صاحب جب آئے ان کا بھی کوئی پرانا انٹیلیجنس کا تجربہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے اچھا پرفارم کیا. اگلا جو آئے گا وہ, تو اس کو ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. برگیڈ صاحب میں اگر معذرت کے ساتھ, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بلکہ سوال آپ سے پوچھوں گا ڈائریکٹلی آپ سے. دیکھیں جو ابھی میں بات کر رہا تو ہماری اطلاع تو یہی ہے کہ جی یہ سیکنڈ تھاٹ آیا اور باقاعدہ مکمل مشاورت کے ساتھ یہ طے ہوا تھا چند دن کی پہلی کی میٹنگ میں, کل کی میٹنگ نہیں, پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے نہیں, پہلے والی میٹنگ میں طے ہوا تھا. یہ دوبارہ سے سیکنڈ تھاٹ آیا, کہا گیا کہ جی دسمبر تک ڈیلے کر دیا جائے. تو ان کو جواب دیا گیا کہ جی پوسٹنگ ٹرانسفر روٹین میں ہوتی ہیں, نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں, تو ان کو اس طرح نہیں دیا جاتا. اور ڈان لیف والا معاملہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اس سے کتنا معاملہ خراب ہوا تھا. یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھا پریسیڈنٹ نہیں بنے گا. اب سوال میرا آپ سے کہ آپ کے خیال میں آپ کو بھی لگتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کبھی کبھار کہیں نہ کہیں سے کوئی پرائم منسٹر صاحب کو یا کوئی اور شخصیت بتا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو یہ تھوڑا سا معاملہ اریٹنٹ تو بن گیا نا جی. اس اریٹنٹ کو سوال یہ ہے کہ اب کیسے ریزالو کیا جائے گا؟ سر میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اریٹنٹ بنا کیوں, وائی سیکنڈ تھاٹ. کیا آپ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہے؟ اگر یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں تو دیٹس اے ویری رانگ امپریشن وچ یو آر کنویئنگ. کیا سیکنڈ تھاٹ, وائی سیکنڈ تھاٹ؟ میں سوال یہ کرتا ہوں, اگر فیض حمید صاحب پشاور جائیں گے اور چلے جائیں گے تو وہ وہی کام کریں گے جو DGI کے طور پہ انہوں نے کیا تھا جہاں تک طالبان کا یا افغانستان کا تعلق ہے. تو وائی سیکنڈ تھاٹ؟ جب آپ نے مشاورت کر لی, ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے پوائنٹ پہ اسٹک کرتا ہے. آپ ایشوز کے اوپر تو یو ٹرن لے سکتے ہیں, لیکن جو نیشنل لیول کے جو معاملات ہوتے ہیں جن کے اوپر انٹرنیشنل ریپرکشن آتی ہے, اس کے اوپر اس طرح پریس کانفرنسز بھی نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر آپ سیکنڈ تھاٹ یو ٹرن بھی لیتے. کمانڈر وہ ہوتا ہے who sticks to his decision. آخر مجھے آپ بتا دیں نا, مجھے کوئی چیز نکال کے بتا دیں کہ what is the why to make it an issue. It's a normal posting transfer. General Fayaz has to command a اور ایک کیچ اس میں برگیڈ صاحب یہ بھی ہے کہ یہ بھی آرگومنٹ دیا گیا ہے کہ جی جنرل فیض جو ہیں آرمی میں سینیئرٹی کے اعتبار سے ان کو چوتھا نمبر ہے, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ 4 نام جاتے ہیں نیکسٹ آرمی چیف کی, اور نومبر میں اگلے سال باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, اور پھر اگر کسی اور کو بنانا ہے تو 4 ناموں میں ان کا بھی نام جائے گا. وہ پریروگیٹو تو پھر پرائم منسٹر کا کس کو لیں. اور یہ کہا گیا کہ جی 2 سال کی کمانڈ بہت ضروری ہے, وہ آلریڈی لیٹ ہیں, تو کم از کم 1 سال کے لیے تو ان کو جانے دیں, اور وہ بھی یہ سب سے اہم پوسٹ ان کو ملے گی کمانڈ کرنے کے لیے پشاور والی, تو لہٰذا دس از ہائی ٹائم ان کو جانے دیا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ بھی ان کے ساتھ بھی لوگ کہتے ہیں زیادتی ہوگی جنرل فیض کے ساتھ اگر ان کو روکا جائے تو؟ احسان صاحب, نمبروں کے بھیجنے پہ کوئی قید بھی 6 نام بھی جا سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ این ایشو. وہ پرائم منسٹر, وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا پروگیکٹو ہے, وہ سلیکٹ کرتے ہیں, وہ 6 بھی بھیج سکتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے 10 بھیج دو, وہ 10 بھی بھیج دیں گے. بٹ کوشچن از ناٹ کہ جی نام کتنے جائیں گے. کوشچن یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کے لیے کوشچن یہ ہے کہ اصول کیا کہتا ہے, کوشچن یہ ہے کہ پریسیڈنٹ کیا کہتا ہے, کوشچن یہ ہے کہ آرمی کی جو پریسیڈنٹ آرمی کی جو ٹریڈیشن ہے وہ کیا کہتی ہے. ٹریڈیشن یہ کہتی ہے کہ آپ نے 2 سال کمانڈ کرنی ہے اسٹاف پہ, 2 سال اپنے کمانڈ 2 سال اسٹاف پہ رہنا, 2 سال کمانڈ. یہ آرمی کی, اس سے پہلے اتنے سارے جو آرمی چیف پوسٹ ہوئے ان کے ساتھ جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ رہتے ان کو یہ رول پتا نہیں تھا. تو وائی ناؤ, آن وٹ ایشو؟ وہ برگیڈ صاحب یہ بھی آرگومنٹ دیا جا رہا ہے, برگیڈ صاحب یہ بھی آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ ISI ایک سیولین اتھارٹی ہے, سیولین ادارہ ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو یہ پریروگیٹو پرائم منسٹر کا بنتا ہے کہ کس وقت کس کو وہاں لگایا جائے. وہ کہتے ہیں باقی پوسٹنگ ٹرانسفر میں ہم نے کچھ نہیں کہا, اس پہ تھوڑا سا وہ اعتراض بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ISI سیولین ادارہ نہیں ہے. ISI کا مطلب ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس. ان کا چیف رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو. اٹس ناٹ اے سیولین ادارہ. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے درمیان میں رحمان ملک نے کیا کیا تھا, وہ کس کے اندر, کس کی اتھارٹی کے اندر لے کے آیا تھا. ISI is not a civil institution. ISI is inter services institution. اس کو سمجھیے. اس کے اندر سیولین ہیں ضرور جو ایز اے IO آتے ہیں, انٹیلیجنس آفیسر آتے ہیں, لیکن وہ PM کے اندر کام کرتی ہے نا برگیڈ صاحب. ISI تو ڈائریکٹلی تو کمانڈ تو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے نا. آپ سمجھے ہی نہیں میرا مطلب. کمانڈ پرائم منسٹر کے اندر ہونا اور بات ہے, پرائم منسٹر کے اندر تو پوری فوج بھی ہوا, پریزیڈنٹ کے اندر پوری فوج بھی پریزیڈنٹ کے اندر ہوتی ہے, دی سپریم کمانڈر. اسی طرح پرائم منسٹر کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتا ہے. دیٹ از ناٹ ڈیبیٹیبل. اس کے اندر اس سے پہلے جو پوسٹنگ ہوئی وہ کس طرح ہوتی تھی؟ آپ مشاورت کرتے تھے, آرمی پوسٹنگ آرڈر ایشو کر دے, اس کے کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوتا, سول نوٹیفیکیشن کی وجہ. ٹھیک ہے, بریگیڈ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے.
ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب بھی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ عامر عباس صاحب آپ کے وقت کا. عامر عباس صاحب، معاملات آپ بھی دیکھ رہے ہیں نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے اسلام آباد میں رہتے ہیں، خبریں چل رہی ہیں، سب جگہوں پہ ان کے تعلقات ہیں، انہیں بھی چیزوں کو پتہ ہوتا ہے. بالکل پتہ ہے. اور سر آپ آئینی اور قانونی معاملات کو بھی بڑا اچھا سا دیکھتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب اس بارے میں کہہ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے قانونی اور آئینی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، معاملات کی جہاں تک بات ہے، اسلام آباد میں رہنے کی بات ہے، تو مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ چند جو یہ ہم کافی فواد صاحب کو تو آج بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو میڈیا پہ اور اس قسم کی پرٹیکولرلی سوشل میڈیا پہ ایک خاص قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے، سرکس لگی ہوئی ہے جی. اور فواد صاحب چونکہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں، ان کا کام تھا کہ ایک تو وہ جو بل لا رہے ہیں یہ اسی لیے وہ لا رہے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ جناب میڈیا کوئی مادر پدر آزاد نہیں ہے، اور خاص کر جو اسٹیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اور جو اس لیول کے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ قیاس آرائیاں کرنا، اس پہ اگر 4 دن کا نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو رہا ہے تو یقیناً پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ایک سٹیپ لیا جا رہا ہے، یقیناً اس انسٹیٹیوشن کی بہتری کے لیے کوئی سٹیپ لیا جا رہا ہے. اور اگر وہ ڈیلے ہو رہا ہے اور آئی ایس پی آر نے ایک نام اناؤنس کیا ہے تو یہ جیسے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تمام نام جو ان سے ہوتے ہیں ایک کیٹیگری کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہاں، ڈیو ٹو سم پریویلنگ جو ایشوز چل رہے ہیں، اگر اس کو چند دن ڈیلے ہوتا ہے یا چند دن پہلے ہوتا ہے، دیٹ از بٹوین دا ٹاپ، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت انٹیلیجنس کی انٹرنیشنل، ہم اس کو اپنے ڈومیسٹک پیرائی میں نہ دیکھیں. ہم جو انٹرنیشنل ہمارے بارڈرز ہیں، ہماری جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، افغانستان کے ایشوز ہیں، رشیا کے ایشوز ہیں، اور اس میں جو کلیدی جو رول نظر آ رہا ہے، آپ کے علم میں ہے، تمام ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں پاکستان کی جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے اس کا بہت اہم ایک رول ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اب اس چیز کو کہ جناب کوئی ایسا معاملات اس ڈگر پہ جا رہے ہیں قطعاً نہیں سوچنا چاہیے. وی مسٹ ہیو ٹرسٹ ان دا پرائم منسٹر اینڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ دا نیو اپوائنٹمنٹ. جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور جو ہو چکی ہے اس میں ہمارا کام نہیں ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ بیسٹ ہوگا. راج صاحب معذرت کے ساتھ یہ بیہائنڈ دا سین چیزیں طے نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں 3 سالوں میں بڑے خوبصورت طریقے سے باہمی مشاورت کے ساتھ نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پہ واقعتاً ایک پیج پہ میں دیکھ رہا ہوں میں اس حکومت کو. دیکھیے، یہ بیہائنڈ دا اسکرین ہی ہوتی ہے. انفارچونیٹ ایشو ہے کہ